اب دیکھیے لوگ اس وادی بیضا کو وادی جن کا نام دے دیے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں اور یہاں آ کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گاڑیاں یہاں نیوٹرل پہ تیز چلتی ہے اور یہاں پہ وادی جن ہے جو جن یہ گاڑیوں کو دھکا دیتے ہیں، تو اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ زمین میں اللہ رب العالمین نے، زمین اللہ کی طاقت اور قدرت کی ایک نشانی ہے، اور ہمیں اتنا کہنا چاہیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو اسی زمین میں پٹرول ہے، ڈیزل ہے، تو وہاں کون سا جن ہے؟ اسی زمین کے اندر گیس ہے تو وہاں کون سا جن ہے؟ اسی زمین کے اندر سے دیکھو اناج نکلتے ہیں، گیہوں نکلتا ہے، چاول نکلتا ہے، انگور نکلتے ہیں، آم نکلتے ہیں، مختلف پھل نکلتے ہیں، تو وہاں کون سا جن ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اور ہر جگہ پہ جہاں جو چیز ہونی ہے وہ زمین کے اندر سے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے یہ زمین کے اندر کوئی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں چھپا رکھا ہے، جس کو بندے نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تو اب جو لوگ یہاں آتے ہیں اپنا وقت ضائع کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، وہاں جا رہ کر کے وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسجد نبی میں بیٹھ کر کے وہاں دعائیں کریں، وہاں وقت لگائیں عبادت میں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ وادی جن ہے، یہ وادی جن ہے، یہ وادی جن ہے۔ یہی سنا آپ نے سنا وادی جن ہے؟ آپ نے بھی سنا ہے بھائی وادی جن ہے؟ کس نے کہا آپ کو یہ وادی جن ہے؟ یہ سبھی جو سننے میں آ رہا پتہ نہیں، تو جنہوں نے کہا یہ وادی جن ہے، آپ نے پوچھا نہیں کیا مطلب وہاں یہاں جن رہتے ہیں؟ یعنی میں نے پوچھا اگر جن رہتے ہیں تو جنوں کے بیچ میں آنا چاہیے۔ نہیں بالکل تو پھر کیوں آئے ہو آپ؟ سنا کہ کشش مدینہ ہے، جہاں سے جب درخت جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا نا، وہ درخت ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تھا، یہ سنا ہے۔ یہ سنا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ جس نے یہ بیان کیا ہے تو وہ کہاں ہے؟ کہیں قرآن میں ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کتاب میں کہیں ہے؟ یہ جو ہمیں تو گاڑی ثبوت خود چاہیے نا۔ چلتی ہے یہ اس کا کیا؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں بھائی۔ اسی زمین سے اناج نکلتا ہے، گیہوں نکلتا ہے، اسی زمین سے چاول نکلتا ہے، اسی زمین سے پھل نکلتے ہیں، فروٹ نکلتے ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، اسی زمین سے نکلتے ہیں نا بھائی۔ تو پھر وہاں کون سا جن رہتا ہے جو ساری چیزیں نکلتی ہیں؟ اللہ کی طاقت قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، جو حقیقت میں اللہ کی طرف کی نشانی ہے۔ ہم جب دیکھیں اس طرح کی جگہوں کو تو یہ کہیں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کتنے بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے کہ زمین میں یہاں پہ کچھ ایسا رکھا ہے۔ یہ وادی جن نہیں ہے، وادی جن نہیں میرے لوگوں نے بھائی۔ دیکھیے اگر کسی کے گھر میں کوئی جن آ جائے تو لوگ گھر میں رہتے ہیں؟ رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ کہتے بھائی مولانا صاحب کا بولا گھر میں جن آ گیا، ذرا دعا ہوا پڑھے اور یہاں سے جن کو نکالے، یا کسی کے اوپر جن آ جائے کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب کو بولا دعا کرو جن کو نکالے۔ اب وہ جن کے وادی میں آئے ہیں، اگر کوئی یہاں سے سب کے ساتھ ایک دو نکل گیا، چلا گیا اپنے گھر پہ چلا گیا تو اس کی اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہی ہے، اللہ کی طرف سے طاقت اور قدرت کی نشانی ہے۔ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہے؟ اللہ کی طاقت قدرت کی نشانی ہے۔ میخ کی طرح دیکھو زمین کے اندر یہ کھڑا ہوا ہے، جو گاڑی اور اسی طریقے سے اسی زمین میں اللہ نے کچھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ دیکھو ابھی اونٹ یہیں پہ ہے نا، یہاں پہ اونٹ ہے، دیکھو تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اونٹ کو دیکھو اللہ نے کیسا جانور پیدا کیا اونٹ کی شکل میں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرمایا الى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑ کو لوگ نہیں دیکھتے کہ دیکھو اللہ نے کیسے اس کو گاڑ دیا میخ کی طرح۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو لوگ نہیں دیکھتے کہ دیکھو اللہ نے کیسے اس کو پھیلا دیا ہے۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ مختلف نعمتیں رکھی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے بارے میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر تم نہیں دیکھتے تمہارے اندر کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ بھائی یہ چھوٹی سی یہ آنکھیں ہیں، کتنی کشادہ جگہوں کو دیکھتا ہے، آنکھیں چھوٹی سی ہیں، کتنی بڑی نشانی ہے یہ آنکھیں کہ ہم چھوٹے سے آنکھ سے کتنی بڑی جگہوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے یہ کان ہے، ہم کتنے لوگوں کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم زبان ہے، کتنا آدمی بول لیتا ہے۔ ہم یہ دونوں پاؤں سے، یہ سب ہمارا جسم خود ایک نشانی ہے،
ہمارا وجود خود اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، تو اللہ کی طرف سے نشانی ہے، وہ اللہ کی طاقت یہ بچاتا ہاں اللہ کی طرف سے ہم اتنا ہی کہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی طرف سے کشش یہ کیسے کہیں گے ہم کشش مدینہ ہم کیسے ثبوت چاہیے آدمی سے سننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ احد والی لگی تھی تو اشارہ کیا اللہ عالم معاف کرے میں تو اشارہ تو جو چیز بھی تھی وہ چل پڑی، اس لیے وہ بولتے یہ صحیح نہیں، لیکن یہ واقع ہے کہاں؟ لوگوں کی زبان پہ ہے، ہمیں تو اس طرح کی باتیں قرآن سے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث شریف سے چاہیے، ہے نا؟ تو وہاں نہیں ملے گی۔ بھائی ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ نے بیان کیا ہو کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، ہے نا؟ کعبۃ اللہ کیوں نہیں ساتھ آ گیا؟ نبی علیہ السلام بڑی حضرت بڑی نگاہ سے مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں اور مدینہ تشریف لے آئے، تو مکہ نہیں آیا بلکہ حدیبیہ میں گئے عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ میں رک گئے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو حدیبیہ سے واپس آ گئے نبی علیہ السلام اور صحابہ، کیوں نہیں کعبۃ اللہ ساتھ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو ایسا نہیں ہے، جو چیز جہاں ہے دیکھیے کائنات میں کسی کی طاقت اور قدرت چلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں، اللہ رب العالمین طاقت اور قدرت کا اظہار ہے اس کائنات کے اندر، ساری چیزیں ہم سب خود اللہ رب العالمین کی طاقت و قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کیسا بنایا کہ دیکھو آسمان پہ اڑنے والا جہاز بنا رہا ہے، سمندر پہ تیرنے والا پانی جہاز بنا رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں انسان بنا رہا ہے، اللہ نے کیسا عقل و دماغ دیا اللہ کو۔ تو اس لیے ہم کہیں سبحانک یا رب، جو بھی ہے اللہ اے میرا رب تو تیری ذات پاک ہے، تو کتنے بڑی طاقت اور قدرت والا ہے کہ تو نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو وادی جن نہ کہیں۔ یہ دیکھیے زیارت کرانے والے ہیں نا، اس کا نام انہوں نے وادی جن دیا ہے، اور وادی جن کے نام پر لوگ زیارت کراتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں یہاں آ کر کے وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہی ٹائم اگر آپ مسجد نبی میں بیٹھ کر آدمی قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے تو کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ یہاں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جگہ صرف کیا ہے، مدینے کے لوگ کیا ہے یہاں آتے گھومنے کے لیے، اپنی اپنی فیملی کو لاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، کھاتے پیتے پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے وادی بیضاء، آپ دیکھا ہوگا وہاں بورڈ لگا ہوا ہے جگہ جگہ۔ وادی جن ہمارے یہاں کے لوگوں نے زیارت کرانے والوں نے رکھا ہے۔ صرف گاڑی چلنے کا، پانی چلنے کا، وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن دھکا دیتا ہے گاڑی کو۔ میں نے کہا جن کے ساتھ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ اگر جن دھکا دے گا تو گڑھے میں جا کے گرائے گا، گڑھے میں روڈ پہ کیوں رکھے گا وہ؟ سب سے ساری بات کی ایک ہی بات، اللہ کی طاقت قدرت کا اظہار ہے، بس اللہ کی طاقت قدرت کا اظہار ہے۔ اور اتنا ہی سوچے ہم کہیں اللہ تو نے کیسی کیسی چیز دنیا میں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔